یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کی آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الصافات کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، وہ قطار ہو کر، پھر بندش کرنے والوں کی، فرشتوں کی، پھر تلاوت کرنے والے ذکر کی۔ بے شک تم سب کا الہ ایک ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور رب ہے مشارق مشرقوں کا۔ ہم نے رونق دی آسمان دنیا کو ستاروں کی آرائش کے ساتھ، اور بچاؤ بنایا ہر سرکش شیطان سے۔ سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک کے، اور دھکے دیے جاتے ہیں ان کو ہر طرف سے بھگانے کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ مگر جو کوئی اچک لاتا ہے پھر پیچھے لگا اس کے انگارہ چمکتا ہوا۔ یہ سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ الصافات مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع ایمانیات اور اس میں توحید اور رسالت اور آخرت کے عقائد کو بیان فرمایا گیا ہے، اور اسی حوالے سے مشرکین کے عقائد کی تردید بھی فرمائی گئی، اور آخرت، جنت اور دوزخ کے حالات کی منظر کشی بھی فرمائی گئی۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ان کو پیش کی گئی، اور ان کے دلائل اور کفار کے شبہات اور اعتراضات کا جوابات بھی اس کے بعد بیان کیا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ماضی میں جن لوگوں نے اور جن قوموں نے ان عقائد کو تسلیم نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور انہوں نے کفر و شرک کی جو راہ اختیار کی ان کا کیا انجام ہوا۔ اسی حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صاحبزادگان، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کہیں اجمالی طور پر اور کہیں تفصیلی طور پر بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورت کی ابتدائی 3 آیات کے اندر قسم کھائی گئی ہے فرشتوں کی، وہ فرشتے جو صف باندھے ہوئے ہوتے ہیں، قطار میں ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو بندش کرنے والے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ صف باندھ کر قطار میں کھڑے ہونے والے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی اس صورت میں حکم دیا ہے، اور وہ اسی صورت میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کے فرشتے بندش کرنے والے، یعنی شیاطین کو آسمان کی طرف جانے سے روکنے والے فرشتے، ان کی قسم۔ اور تیسرے قسم کے وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تلاوت بطور
عبادت کے اور وہ نصیحت جو ان کے گزشتہ کتابوں کے اندر اور قرآن مجید کے اندر کی گئی ہے، اس کی وہ تلاوت بطور عبادت کے کرتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں کھا کر یہ فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا الہ اور تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ رب آسمان اور زمین کا ہے، بنانے والا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، اور رب مشارق کا بھی ہے۔ اور مشارق مشرق کی جمع ہے کہ سورج کے نکلنے کی جگہ، تو فرمایا چونکہ روز سورج کے نکلنے کی جگہ مشرق سے مقام جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے مشرق کی جمع مشارق فرمایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ ایک زینت بخش دی ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ بھلا معلوم ہوتا ہے، اور ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچاؤ اور حفاظت کر دی سرکش شیاطین سے کہ وہ اوپر کی طرف جائیں اور وہاں سے فرشتوں کی کوئی خبر کوئی بات لے کر آئیں۔ فرما دیا گیا کہ یہ سن نہیں سکتے فرشتوں کی مجلس کی جو بات ہوتی ہے، اور اوپر سے انہیں ہر طرف سے دھکے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ایک انگارہ جسے شہاب ثاقب کہا گیا کہ وہ ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور فرشتے انہیں وہاں سے بھگا دیتے ہیں تاکہ وہاں کی کوئی بات نہ سن سکے۔ یہ بات اس حوالے سے فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا کرتے تھے جو وحی کی صورت میں ہوتا تھا، مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی جادو کی بات، یہ شیاطین کی بات، کہانت کی بات ہے یہ۔ تو یہاں اس کی تردید کر دی گئی کہ شیاطین ایسی کوئی بات آسمان دنیا سے نہیں لا سکتے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرما دی ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب تو آخرت کا ہے ہی۔ جیسے ہی یہ کوئی اوپر پہنچتے ہیں تو ایک شہاب ثاقب یعنی فرمایا ایک انگارہ ہے جو چمکتا ہوا ہے، وہ ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سورت کی ابتدا میں فرشتوں کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ اس سورت کا مرکزی موضوع شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے۔ اہل مکہ، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، تو ابتدا میں فرشتوں کی قسم کھا کر ان کے وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن سے ان کی مکمل بندگی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ فرشتے صف بندی کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے شیاطین کی بندش کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بندگی کے اظہار ہے۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کے ان اوصاف بندگی پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ باپ بیٹی کا نہیں ہے، بلکہ بندہ اور آقا کا ہے، خالق اور مخلوق کا ہے۔ اس لحاظ سے فرشتوں کی قسم ان کی عظمت کی وجہ سے بھی اور ان کی بندگی کے اظہار کے لیے بھی اٹھائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔